السلام علیکم، دنیا نیوز سے میں ہوں منیب فاروق۔ ناظرین، آج میری مہمان ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ، جو کہ وفاقی وزیر ہیں بہبود آبادی کی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی ایک بہت اہم رکن ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا وقت دیا، اور مجھے امید ہے کہ یہ وقت آپ کے لیے یوزفل ہوگا، ہمارے لیے بھی یوزفل ہوگا، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ بہت مصروف ہوتی ہیں۔ جی، تھینک یو سو مچ، اور آئی ایم ریئلی گلیڈ ٹو بی ہیئر۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے لکیلی یا فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی دونوں گورنمنٹس میں رہی ہیں، پہلے کی گورنمنٹ میں بھی رہی ہیں، اس گورنمنٹ کا بھی آپ بہت اہم حصہ ہیں۔ آپ کو فرق کیا محسوس ہوتا ہے؟ نارملی یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ آپ کیونکہ پہلے تھی، لیکن آپ نے ایک کام اچھا کیا کہ آپ نے ریزائن دیا اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی، فرق کیا محسوس ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست کے اندر کلا بازیاں لوگ کھاتے رہے اقتدار کے لیے، اور میں نے جس وقت پی ایم ایل کیو کو چھوڑا تو اس وقت ان کا اقتدار عروج پہ تھا، اور لوگ اپوزیشن سے اقتدار میں جاتے ہیں، تو میں نے الٹا کام کیا کہ اقتدار سے اپوزیشن میں گئی، اور وہاں پہ اس برا وقت کیا لگا؟ مطلب آپ کے کیا چیز؟ دیکھیں، میری جو اوور آل ایک کہہ لیں ویژن اور ایک گراس روٹ لیول سے اٹھ کے ایک ایسا ویژنری ایک روڈ میپ جس میں میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی تھی، اور وہاں پہ میں جو دیکھ رہی تھی کہ 3 سلوگنز جس کی بیس پہ آئی واز دی ٹیم ممبر آف مشرف رجیم، چونکہ آئی واز ورکنگ ان ورلڈ اسمبلی آف یوتھ ایز وائس پریزیڈنٹ آف ورلڈ اسمبلی آف یوتھ، تو میری بدقسمتی کہہ لیں کہ مجھے کوئی بھی چیف ایگزیکٹو جو اس وقت ملک کا ہوتا اس کے ساتھ کام کرنا تھا، بینگ دی آفس بیرر آف ورلڈ اسمبلی آف یوتھ۔ تو مشرف صاحب چونکہ ان دنوں وومن امپاورمنٹ بڑی بات کرتے تھے، بہت زیادہ ایک انٹرنیشنل سلوگن کے طور پہ انہوں نے اس کو موٹیویٹ کیا ہوا تھا اور پروپوگیٹ کر رہے تھے، اس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا بہت زیادہ انہوں نے شور مچایا ہوا تھا، اور بینگ دی اوورسیز پاکستانی، چونکہ میں یو این میں کام کر رہی تھی، مونٹریال تھی، تو میرا بڑا فیسینیشن تھی کہ پاکستان کے اندر بھی احتساب کی بات ہو، اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں اور آل واز ریئلی شیم تھا بالکل۔ ایک کہہ لیں کہ بعد میں مجھے پتا چلا جب وین یو بیکم دی پارٹ آف دی سسٹم اینڈ یو بیکم دی پارٹ آف دی ٹیم، تو پھر آپ دیکھتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں کہ وہ جو سلوگنز ہیں، جو پرسیپشنز ہیں، اور وہ جو ایک روڈ میپس ہیں، وہ کس طرح سے کس حد تک سنسیئرلی وہ ریالٹی میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہی بتا رہی ہیں، تو نارملی جب اب بات کی جاتی ہے آپ کی سیاسی مخالفین، دوسری اپوزیشن کی پارٹیز، وہ کہتے ہیں کہ اب بھی فرق کوئی نہیں ہے، پہلے بھی ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا، اب سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے، اس حوالے سے بات کی جاتی ہے، زرداری صاحب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ سارے فیصلے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، میں بالکل آپ کو 100% ریئلسٹک انالیسز اور ایکسپیرینس شیئر کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ریئلسٹکلی بتائیں گے۔ جو پرویز مشرف صاحب کا ایز اے ڈکٹیٹر کے طور پہ رول تھا، یا آمریت کا ایک جو سایہ پریزیڈنسی پہ طاری اور چھایا ہوا تھا، کوئی شخص بھی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جب پی ایم ایل کیو کی کوئی میٹنگ ہو تو اس میں وہ اینٹی گورنمنٹ پالیسیز بات کر سکے یا کرٹیسائز کرے یا کوئی اپنی انپٹ دے۔ ہر کوئی شخص آگے بیٹھ کے ان کے سر ہلا رہا ہوتا تھا، اور نہ وہ کوئی سچ بولنے کے لیے تیار تھا، نہ کوئی سچ سننے کے لیے تیار تھا۔ آپ نے کبھی بولنے کی کوشش کی تھی؟ میں سو مینی ٹائمز، میں تو چونکہ میرا جو ٹیمپرامنٹ تھا سنس مائی اسٹوڈنٹ لائف، میں نے ہمیشہ بغاوت کی، اور باغی ہونے کا جو بائی ٹیمپرامنٹ گورنمنٹ میں بیٹھنے کا میرا وہ نہیں تھا، کہ کیونکہ جب بھی آپ گورنمنٹس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے ہونٹ سل جاتے ہیں، اور پھر جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، جو بولنا چاہتے ہیں، وہاں آپ کے آگے دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور پھر مسلطوں کا آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں چونکہ میرا نئی پارلیمنٹ میں آئی، اور وہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کا جو ٹریننگ اور ایک بیگیج میرے ساتھ چل رہا تھا، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کا، انتظامیہ سے ٹکرانے کا، اور سچ بولنے کا، کیونکہ ہمیں جو ٹریننگ میں تو یہ تھا کہ یا سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے، جو درمیانی کیٹیگری ہے جس کا نام منافقت ہے، وہ تو ہم نے نہیں سیکھی تھی، وہ نہیں تھی، تو اس کا میں نے خمیازہ بھگتا۔ آپ نے دیکھا کہ جب میں نے پی ایم ایل کیو کو جوائن کیا تو مجھے ایک پروفیشنل کے طور پہ، بینگ اے میڈیکل ڈاکٹر،
ایک سوشل سیکٹر کے اندر انٹرنیشنل ایکسپوجر کے ساتھ، انٹرنیشنل ایکسپیرینس کے ساتھ آپ ان کی ٹیم میں آئے ہیں، تو وہاں آپ کو کھڈے لائن لگایا گیا اور وہاں بٹایا کہاں گیا کیبنٹ ڈویژن میں، جو نہ میرے بینگ اے وومن، نہ بینگ اے ڈاکٹر، نہ بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ، نہ بینگ اے یوتھ ایکٹیوسٹ، نہ بینگ اے وومن ایکٹیوسٹ، کہیں پہ بھی میں آپ کو پلیس نہیں کیا گیا؟ مطلب کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی تھی. وہ صرف مجھے ایک چپ کرانے کے لیے کہ اس کو کیبنٹ ڈویژن دے دیا جائے، لیکن اس میں کنٹریبیوشن میری اس حوالے سے زیرو تھی کہ جس مقصد کے لیے میں گئی وہ نہیں تھا. آپ نے کمپیریزن مانگا، تو کمپیریزن میں یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک سیویلین ڈکٹیٹر ہے، ایبسولوٹلی یہ ایک مسکنسیپشن ہے اور ایک ایسا پروپیگنڈا ہے جو ٹوٹلی حقیقت کے برعکس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر وہ جو گھٹن کا شکار میں وہاں تھی اور اس سفوکیشن کے لیے جو سفوکیشن کا شکار تھی اور ایک کہہ لیں کہ ایک تازہ ہوا کے لیے میں پیپلز پارٹی میں انٹر ہوئی. یہاں پہلا ہی میرا جو انٹریکٹ ہوا زرداری صاحب کے ساتھ ایز اے لیڈر، تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. میں نے جو ہے وہ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ میں سارا فریکچرڈ تھی میری بازو اور پٹیاں بندھی ہوئی تھی، تو مجھے زرداری ہاؤس کے باہر چند سیکنڈ کے لیے ویٹ کرنا پڑا انٹری لینے کے لیے. اور پہلی میٹنگ ہوئی تو پہلی میٹنگ میں نے جس طرح کھڑے ہو کے وہاں بالکل ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ سینیریو میں نے دیکھا کہ میں نے یہاں تک کریٹیسائز کیا کہ بینگ اے پارلیمنٹرین مجھے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دینی ہے زرداری ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے، تو اٹ مینس کہ عام بندے کو یہاں اندر آنے کے لیے پتہ نہیں کتنی دفعہ شناخت کرانی پڑے گی. تو میری اس ریکمنڈیشن پہ آپ سمجھتی ہیں بالکل ہے جی. اور لیکن میں اس وقت بات کر رہی ہوں when he was not president، تو میں نے وہاں پہ جو واویلا مچایا تو اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ وہ ایزی ایکسیسیبلٹی ہو گئی، ہر شخص کے پاس ایک سسٹم بن گیا. اور ابھی بھی ہم لوگ جب پارٹی میٹنگز اور پارلیمنٹری میٹنگز ایک بریک لینی ہے مجھے یہاں پر. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.